مساکین، غربا اور فقراء سے محبت. گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، سڑک کے کنارے کچھ غریب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان بیٹھے ہوئے غریب لوگوں نے آواز دے کے کہا کہ حسین ہماری دعوت قبول کرو. کہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں؟ سڑک کے کنارے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، غریب لوگ ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر گئے، بلا تکلف کے جا کے ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ دو چار نوالے کھائے. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اگر میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھتا تو میرا دل یہی کہتا کہ بھئی میں بڑا آدمی ہوں، اونچے خاندان کا ہوں، میں سید گھرانے سے ہوں، میں ایسے ویسے لوگوں کو منہ نہیں لگا سکتا، میں ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں مصافحہ نہیں کر سکتا. جیسے کہ آج کل اہل بیت کے نام پر جو بدماشی کی جا رہی ہے کہ غریب آدمی کو مصافحہ نہیں، اندر آنے کی اجازت نہیں، جو مالدار ہے جس کی طرف سے ہدیے ملتے ہوں، تحفے ملتے ہوں، نظر و نیاز ملتی ہو، بند مٹھیاں دی جاتی ہوں، ان کے لیے تو دروازے کھلے ہیں، دربان کو علم ہے. باقی جو غریب آدمی ہو وہ جب تک تحفے، نظر و نیاز، مجاوروں کو جا کے دیکھ لو، جن بزرگوں کی مزاروں پر جھاڑو لیے بیٹھے ہیں، جب تک فاتحہ کے نام پہ ڈالے گا نہیں وہ تمیز سے پیش نہیں آئے گا، اخلاق سے پیش نہیں آئے گا، فوراً گستاخی کا لیبل لگا دے گا، لقب دے دے گا تم گستاخ ہو، فلاں ہو. کیوں؟ ان کے نام پہ کچھ بھی نہیں دے رہے ہو. جن کے نام پہ دینے کی بات کر رہے وہ کھائیں گے اسے، ان کو ضرورت ہے اس کی نہیں. ان کے نام پہ تم پالنا چاہتے ہو پیٹ، ان کے نام پہ تم کھانا چاہتے ہو، ایصال ثواب کے لیے تمہاری ضرورت ہے. داڑھی کٹی ہوئی ہے، شراب ہے، سود خوری ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا شخص سود پہ دے رہا ہے اور پھر ان سے ایصال ثواب اور محبت کی باتیں کر رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، اس واسطے میں تمہارے ساتھ بیٹھ گیا، تمہارے نوالے کھایا. اب جیسا تم نے مجھ سے محبت دکھائی، میری محبت یہ ہے کہ تم میری دعوت قبول کرو. اور ان سب غربا کو ساتھ لے کر گھر پہنچے، گھر میں بٹھایا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی گھر میں جو کچھ بھی کھانے کا سامان ہے سب لا کے دسترخوان پہ لگا دو اور گھر میں ان کی دعوت کی. یہ اخلاق ہوتے ہیں آل رسول کے، اہل بیت کے، کہ ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنا. سخاوت کا عالم کیا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں دروازے پر ایک غریب آدمی بھیک مانگنے کے لیے آیا. اللہ کے نام پر صدا لگائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پڑی، نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا، اسے دروازے پہ رکایا. گھر میں گئے، جو غلام قمبر، غلام سے کہا، غلام کا نام ہے قمبر، اس سے کہا کہ ہمارے خرچے کے لیے کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں؟ تو غلام نے کہا 200 درہم چاندی کے سکے، اور یہ آپ نے مجھے دیے تھے کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے ضرورت کے موقع پر. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر والوں سے زیادہ مستحق اور حقدار آدمی آیا ہے، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، سارے 200 درہم لا دو. اور لانے کے بعد سب اس غریب کے حوالے کر دیا. غربا پر سخاوت کرنا، ان کی حاجت روائی کرنا. آج کتنے بزرگان دین اس زمانے میں اپنے کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے نوابوں نے ان کے لیے ایکڑوں کی زمین دی ہے. آج اوقاف کے نام پر کسی درگاہ کے، کسی مزار کے نام پر 30-30 35 40-40 ایکڑ زمینیں، کھیت باغات ہیں. ان سے آنے والی آمدنی سے کتنا غربا کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے آنے والی آمدنی سے کتنا بیوہ کو فائدہ ہو رہا ہے، کتنا یتیموں کو فائدہ ہو رہا ہے، کتنا آل رسول اور اہل بیت کی محبت میں ان غریبوں کی مدد اور تعاون کے لیے تقسیم ہو رہا ہے، اور کتنا سال میں ایک بار عرس کے نام پر اڑا کر پھر لوٹا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے حقیقت کی نظر سے، مسلک کی نظر سے نہیں، کون کس مسلک کا بیان کر رہا ہے، حقیقت اور ریالٹی کی نظر سے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ ظالم کو ایسے ہی مسلط نہیں کرتے ہیں. وقف بورڈ کو لوٹنے کی خاطر جو ظالمانہ بل پاس کیا جا رہا ہے وہ بل ظالم کی طرف سے ایسے ہی نہیں آئی ہے. پہلے ظلم اوقاف پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا، وہاں کے ذمہ داروں نے کیا، وہاں بیٹھے ہوئے مجاوروں نے کیا. وہاں لوٹنے کے بعد جب اوپر والوں نے دیکھا کہ نیچے والے نیچے رہ کر بھی ہم سے زیادہ لوٹ رہے ہیں تو ہم تو بڑے ہیں، ہم ان سے زیادہ لوٹنا چاہیے، اس لیے سیدھے شارک کا حملہ کرو اور وقف بل کے ذریعے سے پورے کوئی قانون ہی کو بدل دو تاکہ نیچے کوئی لٹیرا ہی باقی نہ رہے. اپنے دائرے کے ظلم سے پہلے توبہ کرو. ان آمدنیوں سے ان غربا کی صحیح تقسیم اور ان کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرنا.